ڈسکور دا ہیروز کے معزز دوستوں اور سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، انسان اس دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل و شعور عطا کیا گیا۔ انسانی عقل کی طاقت کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگر وہ اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کر لیں تو دنیا کے کامیاب اور ذہین ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی دانا شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے نام سے شاید ہی کوئی شخص ناواقف ہو۔ اس شخص کا نام افلاطون ہے۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر تھے۔ وہ شاید ایتھنز میں پیدا ہوئے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس زمانے کے مشہور فلاسفر سقراط اور ریاضی دان فیثاغورس کے نظریات کا اس پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے ایتھنز میں اسکول کا قیام کیا جس کا نام دی اکیڈمی رکھا گیا، جہاں پر فلسفی اور ریاضی کے موضوعات پر تحقیق کی جاتی تھی۔ افلاطون کے سب سے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی تھا کہ انسان کی روح انسان کے مرنے کے بعد نہیں مرتی، وہ کسی اور جہاں میں زندہ رہتی ہے۔ اس نے اس پر کئی ریسرچز کی اور کئی کتابیں بھی لکھی۔ افلاطون کی اکیڈمی 9 صدیوں تک چلی اور اس کی تحقیقات نے اس زمانے کے لوگوں کی سوچ بدل دی۔ اس نے کئی فلسفی کی کتابیں بھی لکھی۔ ناظرین کرام، افلاطون کا ایک شاگرد ارسطو بھی تھا۔ ایک دن افلاطون نے اپنے شاگرد ارسطو سے کہا، اگر تم دنیا میں کسی اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری بات سنو۔ میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ عورت سے بچ کر رہنا۔ یہ کائنات کی وہ تخلیق ہے جو بڑے بڑے مردوں کو ناکام کر دیتی ہے، لہذا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم خود کو عورتوں سے محفوظ رکھو گے۔ ارسطو نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ عورتوں سے خود کو محفوظ رکھے گا۔ اس وعدے کی کچھ عرصہ بعد ارسطو کا سامنا اس زمانے کی حسین و جمیل طوائف سے ہوا۔ آدھا جہاں اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ اس کے نانے نقش دوسروں کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس کی لمبی لمبی کالی زلفیں تھی اور اس کی جھیل سے گہری آنکھیں تھی جو اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن ارسطو کو اپنے استاد افلاطون سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اس لیے اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اتفاق سے اس طوائف کی نگاہ بھی ارسطو پر تھی، لیکن جب ارسطو نے اس سے منہ موڑا تو اس طوائف کو غصہ آیا کیونکہ یہ اس کے حسن کی تذلیل تھی اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس طوائف کو ارسطو سے چڑ ہو گئی اور زنا اس کے آگے آ کر راستہ روک لیتی اور ارسطو نظریں جھکائے گزر جاتا۔ ایک دن اس عورت نے غصے میں آ کر اس ارسطو سے کہا، سارا زمانہ میرے حسن کا دیوانہ ہے، کئی لوگ مجھ پر مرتے ہیں لیکن تم ہو کہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اصرار کرنے پر ارسطو نے اس عورت سے کہا، مجھے میرے استاد نے سبق سکھایا ہے کہ میں عورت ذات سے خود کو محفوظ رکھوں، اس لیے میں اپنے استاد سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ اس طوائف نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، فلاں دن فلاں جگہ پر تم آنا، تم مجھے اپنے استاد کے ساتھ دیکھو گے۔ ارسطو نے حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا تو عورت کہنے لگی، حیران نہ ہو، تم بس مقررہ دن پر آ جانا۔ دن کے بعد دن گزرتے گئے، آخر مقررہ دن آ گیا۔ ارسطو مقررہ جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت خوب زیورات کے ساتھ سج دھج کر جلوہ گر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا ذات یعنی افلاطون اس سے باتوں میں لگا ہوا تھا، اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا۔ جو ہی وہ عورت اس جگہ سے گزری جہاں پر ارسطو چھپ کر بیٹھا تھا، ایک دم سے باہر آیا اور غصے سے اپنے استاد سے کہنے لگا، آپ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ میں اس عورتوں سے دور رہوں، اگر میں دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو خود کو اور افراد سے محفوظ رکھوں۔ افلاطون اس طوائف کی مکاری کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے ارسطو کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہ آج کا بہترین سبق ہے اور میرے دیے ہوئے سبق کی تصدیق اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو، اس عورت نے اپنی مکاری سے مجھ جیسے دنا شخص کو بھی بے وقوف بنا لیا، تو تم نوجوان کس کھیت کی مولی ہو؟ آج بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ اس جیسی عورت سے بچ کر رہنا۔ اس عظیم فلسفر کے بعد دنیا میں کئی لوگ ہیں لیکن افلاطون کی فلسفی کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔